السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کا ترجمہ اور تلاوت آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک ترجمہ اور تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس چیز کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارے دشمن کا ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1052 پر موجود ہے۔ بقیہ ایسا ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اور ملائکہ مقربین۔ یہ سجدہ جمعہ کے بعد روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس اور ایک قول میں 500 برس سجدے میں رہے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور براہ تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے، اس لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ خلافت حکمت ہے۔ اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہوگا۔ مسئلہ اس آیت میں دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ مسئلہ تکبر نہایت کبھی ہے، اس سے بھی کبھی متکبر کی نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ اس سے گندم یا انگور وغیرہ مراد ہے۔ جلالین کے اندر ہے ظلم کی معنی ہے کسی شے کو بے محل وضع کرنا، یہ ممنوع ہے اور انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزاد نہیں ہوتا۔ یا ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، مسئلہ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا اعانہ تو کفر ہے۔
جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسری کی کیا مجال کے خلاف ادب خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند فرمائی، ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم فرمایا۔ ہم پر یہی لازم ہے، شیطان نے کسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ بائیں خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں، طنز یہی ہے کہ تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم و حوا اور ان کی ذریت کو جو ان کے سلب میں تھی، جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم زمین ہند میں سرندیپ کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا جدے میں اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی۔ روح البیان میں ہے، اس سے اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے، اور آپ کی اولاد کے لیے معاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر کے تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البقا میں تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسو سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بڑھ گئے۔ طبرانی و حاکم و ابو نعیم و بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا آپ کے ساتھ یہ عرض کیا اسألوک بحق کی محمد ان تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں ہے کہ یہ کلمے اللہم انی اسألوک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے تفعیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ مسئلہ اس روایت سے ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے دعائے بحق فلاں اور بجائے مغفرت چاہتا ہوں، یہ دعا کرنی تھی۔ دعائے بحق فلاں اور بجائے فلاں کہہ کر مانگنا جائز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اسی تفضلی حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ صحیح حدیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے وارد ہوا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے کہ زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہوئی۔ فتح العزیز مسئلہ توبہ کی اصل رجوع اللہ ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرے ندامت، تیسرے عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا تارک صلاۃ کی توبہ کے لیے
پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی فرض ہے۔ توبہ کے بعد حضرت جبرائیل نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے قبول طاعت کا اظہار کیا۔ فتح العزیز میں ہے یہ مومنین صالحین کے لیے بشارت ہے کہ انہیں فضا اکبر کے وقت خوف ہو نہ آخرت میں غم، وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ترجمہ اور تفسیر۔ میری تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ بھی ضرور یوٹیوب کے اوپر آئیں، کسی فورم پر آئیں، قرآن پاک اور اس اللہ کی پاک مقدس کلام کا پیغام ضرور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور جتنے علوم پیدا کیے ہیں ان میں سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان تمام صلاحیتوں سے، یعنی کہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، قوت گویائی، قوت بیان، ان میں سے جو سب سے بہترین صلاحیت ہے وہ قوت گویائی یا قوت بیان ہے، یعنی کہ سپیچ کرنا، بولنا۔ تو کیوں نہ آپ اپنی اس بہترین صلاحیت کو قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور اس قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام کو پھیلانے میں اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، نہ کہ کہیں اور آپ لغو باتوں میں، فضولیات میں آپ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کریں کہ وہ قرآن پاک کو سب سے پہلے قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائیں۔ دنیا سے کوئی نہیں روکتا، دنیا کے علوم سیکھنے سے کوئی آپ کو نہیں روک رہا، آپ سائنسدان بنیں، ڈاکٹر بنیں، کچھ بھی بنیں، لیکن اپنے بچے کی جو تربیت کی ابتدا ہے وہ ضرور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے سے کریں کہ پہلے اس کو سیکھیں۔ اسی طرح جو ذہین لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر غوطہ زن ہوں، وہ اس دور کے مطابق بھی جو مشکلات ہیں وہ ضرور اس قرآن پاک کے اندر اس کی علوم کے اندر گہرائی تک جب تک وہ نہیں جائیں گے وہ قرآن پاک کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر تمام دنیا کے علوم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ میں نے آپ تک پہنچا دیا یا نہیں۔ تو 1.25 کا مجمع جو جمع تھا تو ان تمام نے یہ گواہی دی کہ ہاں حضور آپ نے پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے حق ادا کر دیا جس طرح ادا کرنے کا حق تھا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ظلمت کے پردوں کو چاک کر دیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد کہہ کر آسمان کی طرف 3 دفعہ نگاہ اٹھا کر دیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا خدا تو بھی گواہ رہنا کہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے قرآن ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو معزز ناظرین، میری ان تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے ساتھ انتہائی درد دل سے یہ درخواست ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں یا کسی بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جہاں وہ اور بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ضرور قرآن پاک کا اسی چینل کو آپ لائک شیئر نہ کریں، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی میرا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ کلمے والا تعلق ہے۔ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، میرا یہ پیغام ان تمام لوگوں تک ہے، اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، حنبلی، شافی، میرا کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پیغام ان تمام لوگوں تک ہے، اور یہ تمام لوگ اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر ہر انسان تک پہنچانے میں میری مدد کریں
آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، ضرور ڈالیں، کیونکہ یہی ایک وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ تو آخر میں جاتے جاتے میں ہم تمام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کلام کے صدقے یہ ضرور گڑ گڑا کے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور کرے، آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، اور تمام بیماروں کو، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ کسی ہاسپٹل میں ہیں، اپنے گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، ضعیف العمر ہیں، یا وہ آپ کے تمام مرحومین کے لیے میں خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے آپ ضرور میرے اس چینل کو اس لیے لائک اور شیئر کریں کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے کے اندر میری مدد کریں گے، اور کوئی آپ کا بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے، میرا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیغام کو پھیلانے میں میری اس لیے اس چینل کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور کوئی میرا بھی مقصد نہیں ہے، آپ کا بھی مقصد نہیں ہے، میرا یہ مقصد یہ ہے کہ تو لوگ، زیادہ تر لوگ جو نوجوان طبقہ ہے، یا جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے فارغ ٹائم کے اندر موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ضرور وہ یہ فورم چوز کرنے کا اور سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ کو یا موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور جاتے جاتے ہو سکتا ہے میرا پیغام ان تک پہنچے، تو اور کسی کو ہدایت مل گئی، میرا کام بن جائے گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا، اور ہم دن آخرت اللہ تعالیٰ کو اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔